ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آيات ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اے حبیب، کیا آپ نے بنی اسرائیل کے اس گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، جب انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی قیادت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے ان سے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال ہی نہ کرو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں سے اور اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے۔ سو جب ان پر ظلم و جاریت کے خلاف قتال فرض کر دیا گیا تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اسے ہم پر حکمرانی کیسے مل گئی، حالانکہ ہم اس سے حکومت کرنے کے زیادہ حقدار ہیں، اسے تو دولت کی فراوانی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت کی امانت جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے فرمایا اس کی سلطنت کے من جانب اللہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس صندوق آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہوگا، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہوں گے، اسے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔